75 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 2-3 نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں۔ یہ تجربہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاستی ادارے، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں قوم کے انسانی حقوق کے تحفظ میں کوئی نظام نہیں دے سکے۔ ہم بھوک اور افلاس کی بات کرتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی بھوک اور افلاس کو ختم کریں گے۔ میں بات کسی ایک دور کی نہیں کر رہا، لیکن مجموعی طور پر میرے وطن کی جو عمر ہے، 5 صدی کا عمر، وہ یہ تجربہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاست کا نظام، حکومتیں اور سیاسی جماعتیں عام آدمی کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں ناکام رہی۔ پہلے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ جو نیا آدمی آیا اس نے آئیڈیل باتیں کی اور ہم نے اس کو نجات دہندہ سمجھ لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ کیا صرف الفاظ سے اور آئیڈیل جملے کو استعمال کرنے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں؟ تمہارے پاس امن کا کیا نقشہ ہے؟ جب پاکستان بنا تو بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کے لیے مجتمع ہونے، بنگال سے لے کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک کے تمام مسلمانوں کو ایک بات پر جمع ہونے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا پڑا۔ اس نعرے کے علاوہ مسلم قوم کو ایک نعرے پر متفق کرنا ممکن ہی نہیں تھا آپ کے نزدیک۔ آج آپ کا نوجوان آپ سے سوال کرتا ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوا، نئی نسل پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، کیا اس کو دنیا سے یہ پوچھنے کا حق نہیں؟ کیا اس کو اپنے وطن سے یہ پوچھنے کا حق نہیں؟ کیا وطن کے سیاہ و سفید کے مالکوں سے انہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی؟ سینہ چوڑا کر کے تو آپ ہمارے سامنے کہتے ہیں میں بھی کلمہ گو ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بھی حج پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ سب کچھ بجا، لیکن تم نے مملکت کے لیے جس نعرے کا استعمال کیا تھا، مملکت کے لیے تم نے اس نعرے سے کیا وفا کی ہے؟ ہمیں جواب چاہیے اس کا۔ ہم نے بہت کچھ سن لیا ہے، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا، میرے اکابر کی محنتوں سے اور میرے اکابر کی کوششوں سے پاکستان فراہم کی گئی۔ پاکستان کی پہلی اسمبلی جس نے 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کی اور جس میں اللہ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کیا گیا، عوام کے نمائندوں کو ملک پر حکومت کر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسے خدا کے خلیفہ کی حیثیت دی گئی، اس کی نیابت کا ذمہ داری عطا کی گئی۔ ذرا اپنے گریبان میں جان کر اپنا محاسبہ تو کیجئے کہ آپ نے اس عہد و پیمان کے ساتھ کیا وفا کی۔
सन 1973 کا آئین بنا، اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب تسلیم کیا گیا، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کا عہد و پیمان کیا گیا، قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن سن 73 سے لے کر آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ایک قانون سازی بھی ہوئی۔ پارلیمنٹوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، وقتی سیاست، وقتی نعرے، جذباتی نعرے، اور اب جو ہم نے دور دیکھا ہے، اس دور میں نئی نسل کے ساتھ کیا کیا گیا۔ قوم کی آزادی و حریت کی علامت دو چیزیں ہوتی ہیں: اندر سے آپ کے اندر مذہب ہو، مذہبی اقدار ہوں، اور اوپر سے آپ کے اوپر تہذیب کی حیا ہو۔ ہماری نوجوان نسل کو اخلاقی طور پر اس حد تک کھائی میں پھینکا گیا کہ آج نہ وہ اپنے بزرگوں کو جانتا ہے، نہ اپنے اسلاف کو جانتا ہے، نہ ان کے اقدار کے تسلسل کو جانتا ہے۔ اور آباء و اجداد کے ساتھ رشتہ توڑنا، تاریخ کے ساتھ ناتا توڑنا، یہ مغرب کی سیاست ہے، یہ اسلام کی سیاست نہیں ہے۔ اپنے اسلاف سے باغی بنا دینا نئی نسل کو، یہ ریاست مدینہ کی علامت نہیں ہے۔ زبان سے کچھ کہو، عملی زندگی کچھ ہو، زبان سے حیا کی بات کرو اور عملی طور پر عریانی کو فروغ دو،